إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا اللہ رب العزت نے کم از کم 82 مرتبہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتے ٹھیک ہے، جو نہیں ادا کرے گا ہم اس سے زبردستی زکوٰۃ بھی وصول کریں گے اور اس کا آدھا مال بھی بحق سرکار ضبط ہو جائے گا۔ عظمۃ من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اس میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے آل کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ جلوہ فروز ہوئے تو جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں سے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ لوگ تو اسلام سے بھی مرتد ہو گئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے تاریخی بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور لڑائی کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو زکوٰۃ 2 ہجری کو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا یا مال میں کوئی ظلم یا زیادتی کے ساتھ کٹوتی نہیں ہے، بلکہ یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے اور مال کو پاک کرنے کے لیے ایک صدقہ ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ مال صرف اور صرف دولت والوں کے ارد گرد ہی نہ گھومتا رہے اور غرباء اور مساکین
اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ایک مقصد مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے میں اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر احسان اور نرمی فرمائی اور کس قدر اس میں آسانی رکھی۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہے، جیسے سیلز ٹیکس ہوتے ہیں، جب سیل کیا تو وہ دینا پڑے گا، یا ہفتے کی بنیاد پر یا ماہانہ بنیاد پر نہیں، بلکہ زکوٰۃ سال میں صرف ایک دفعہ ادا کرنی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب انسان کے پاس وہ مال جو ہے وہ پورا سال موجود رہے۔ اس کے احکام مزید انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے۔ تو صرف ان میں جن میں اضافہ ہوتا ہے، صرف ان مالوں میں جن میں اضافہ ہوتا ہے، یا تجارت کی وجہ سے یا پیدائش سے، جیسا کہ جو ہے جانور ہیں جو تجارت کے لیے ہوتے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، یا سونا چاندی یا مال تجارت، صرف ان میں زکوٰۃ ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے احسان، اپنے بندوں کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ جس قدر مال کے کمانے میں آسانی ہے اس پہ زکوٰۃ زیادہ ہے، جتنی کسی مال کے کمانے میں مشکل ہے اتنی زکوٰۃ اس پہ کم ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو کہیں سے دفن شدہ خزانہ مل جائے تو اس پہ خمس ہے، یعنی 5واں حصہ صرف اس نے اس کا دینا ہے، باقی وہ مال اسی کا ہے۔ اور دوسری قسم زکوٰۃ کی کہ انسان ایسی فصلیں لگاتا ہے جس کو پانی خود بخود ملتا ہے، یا تو چشمے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یا بارشیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان کو پانی خود مل جاتا ہے، اس پہ 10واں حصہ ہے۔ لیکن اگر انسان فصلوں کو پانی خود لگاتا ہے، اور پانی لگانا بہت بڑی مشقت ہے، تو اس کو اور زیادہ نرمی کر دی جاتی ہے، وہ اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 20واں حصہ ہے، یعنی 10 سے بھی آدھا کر دیا گیا ہے۔ اور وہ مال جو انتہائی محنت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور انسان اس میں صبح و شام اور روزانہ کی بنیاد پر اس میں محنت کرتا ہے، یعنی تجارت، خرید و فروخت، اس میں اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ رکھ دیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ اس میں زکوٰۃ کا دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں 5واں حصہ، 10واں حصہ، 20واں حصہ، اور پھر آخر میں 40واں حصہ۔ اس کی شرطیں کون کون سی ہیں؟ 5 شرطیں اگر کسی میں ہوں تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، غیر مسلم جو ہے اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جا سکتی۔ دوسری آزادی، پہلے لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے اور ان کا مال ان کی اپنی ملکیت نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے مالک کا ہوتا تھا، اس لیے ان کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا کہ انسان کی وہ مال انسان کی ملکیت میں ہو، وہ مال انسان کی ملکیت میں ہو۔ اگر اس کی ملکیت میں نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی پلاٹ ہے کسی کا مال ہے، کسی نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا کسی نے قرض لیا ہے، اب وہ دے نہیں رہا اور پتہ نہیں قرض ملنا ہے واپس کے نہیں ملنا، ایسے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مال ہے، اس میں مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، تو جب تک اس کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ وہ مال نصاب تک پہنچ جائے۔ اس کا نصاب کیا ہے، اس کی تفصیل قریب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 5ویں اس میں شرط یہ ہے کہ اس پہ 1 سال گزر جائے، اس کی ملکیت میں، وہ مال اس کی ملکیت میں ہو اور اس ملکیت پر 1 سال گزر جائے۔ ایک شخص ہے، وہ مال اس کی ملکیت میں آتا ہے، لیکن سال ہونے سے پہلے مثلا 11 مہینے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ مال وارثوں کو منتقل ہو گیا، اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں کہ ورثاء کی ملکیت تو اب شروع ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یا یہ مال آگے چلا گیا، اس نے کسی کو دے دیا، یا اس سے چھین لیا گیا، یا کسی طریقے سے اس سے مال چلا گیا، اس پہ سال نہیں پورا ہوا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
تو اس میں 3 چیزیں مستثنا ہیں. یہ جو سال کا گزرنا، اس میں 3 چیزیں مستثنا ہیں. نمبر 1، تجارتی جو مال ہے اس کا منافع. ایک شخص کہتا ہے کہ میرا پچھلے سال میرے پاس 10 لاکھ روپے تھا اور 6 مہینے تک وہ 11 ہو گیا، اور جب میں نے حساب کیا تو وہ 12 لاکھ ہو گیا. تو اب اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ 12 لاکھ کے حساب سے ہی دینی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال 10 تھا پھر 11 ہو گئے، بلکہ جب حساب کے جتنا تھا وہ اسی مال کا منافع ہے، تو یہ اس سے مستثنا ہے، اس پہ زکوٰۃ پوری کی پوری دے گا. اسی طرح جن جانوروں پہ زکوٰۃ ہے، ان جانوروں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بچہ 1 دن یا 2 دن پہ پہلے پیدا ہوا ہے اس کے حساب کرنے سے، تو وہ بھی اسی کے اندر شمار ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ آج کا ہے اس کا سال بعد حساب ہوگا، نہیں، کیونکہ وہ مال کے اندر سے بھی آیا ہے، اس لیے وہ اس سے مستثنا ہوگا. تیسرا، غلہ، جیسے گندم ہے یا چاول ہے یا جو ہے، تو یہ اس پہ سال کی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ مال یعنی یہ غلہ تیار ہو کے آ جاتا ہے. وہ تیار ہو کے ایک شخص سال میں اگر 2 فصلیں لیتا ہے تو دونوں فصلوں پہ اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور یہ زکوٰۃ تب ہے جب وہ فصل تیار ہو کے آ جائے. زکوٰۃ صرف ان چیزوں میں ہے جو تجارت کے لیے ہوتی ہے. جو تجارت کے لیے نہیں ہوتی ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. مثلاً گھر، اگر کسی انسان کے پاس 2، 3، 4 کروڑ کا گھر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا اس کا بنگلہ ہو، وہ چاہے ارب تک پہنچے، جہاں تک مرضی پہنچے، اس کا ذاتی گھر ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی انسان کی، چاہے سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی بڑی چھوٹی جتنی بھی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. مشینری جو انسان جو تجارت کے لیے یوز کے لیے ہوتی ہے، جیسے لومیں ہوتی ہیں یا کسی کی کوئی پیکنگ مشینیں ہیں، یا کسی طرح کوئی جو کسان ہے اس کے پاس جو ٹریکٹر وغیرہ ہے، وہ ہل چلانے کے جو سامان ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. جو آلات استعمال ہوتے ہیں تجارت میں، جن سے مال بنتا ہے، مال تیار ہوتا ہے، ان آلات کو بھی تجارت نہیں ہے. جو برتن ہوتے ہیں ان برتنوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ برتن گھر کے ہوں، چاہے وہ برتن تجارت میں، اگر کسی کا فوڈ کا کام ہے اور اس میں برتن استعمال ہوتے ہیں اور برتنوں میں وہ مال بنتا ہے، تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گھر کے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ خریدتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس میں گھر بناؤں گا یا بچوں کو بنا کے دوں گا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو گاڑیاں تجارت کے لیے بھی اگر کسی کی ہے، مال لانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جو گھر انسان کرائے میں دے دیتا ہے، ان کے کرائے کے اوپر اگر وہ کرایہ ساتھ ساتھ استعمال کر لے، وہ تو بات ختم. اگر ان کا کرایہ اکٹھا ہو رہا ہے، یا بعض جگہ میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ سال کے بعد کرایہ اکٹھا وصول کرتے ہیں، تو ان پہ ان کی ملکیت کا حساب کیا جائے گا. ان کی ملکیت پہ اگر سال گزر جائے، ایک تو ہے نا 2 سال کا لیا اور خرچ کر دیا، لیکن اگر کرایہ وصول کیا اور وہ سال اس کے پاس پڑا رہا، تو کرایہ اس پہ جو ہے زکوٰۃ ہوگی. ورنہ اگر وہ کرایہ اس کو آتا ہے، وہ ساتھ ساتھ استعمال کرتا جاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس گھر کی ملکیت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ضمنی مسئلہ وہ یہ کہ اگر وہ شخص گھر یا پلاٹ وہ اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس کے ریٹ بڑھے گا، یا میں اس کو رکھ لیتا ہوں پھر بعد میں فروخت کر دوں گا، یعنی اس کا کام ہی ریئل اسٹیٹ کا ہے کہ وہ پیسہ وہ پلاٹ کا خریدتا ہے اور اس کو قیمت جب اس کو منافع ملتا ہے تو ان کو فروخت کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کا مال، اس کا تجارت کا مال ہی شمار ہوگا اور اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن ایک صورت اس میں نادر سے یہ آ جاتی ہے کہ ایک شخص اپنا مکان خریدتا ہے فروخت کے لیے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جب تک یہ فروخت نہیں ہوتا اتنی دیر تک میں اس کو کرائے پر دے دیتا. تو چونکہ اصل چیز نیت ہے اور اس کی نیت تجارت ہے، لہٰذا یہ اگرچہ اس کا مکان اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا تجارت ہی ہے. اس کا جو مکان ہے اس کے مال پہ اس کو جو ہے اس کو تجارت زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایسی صورت میں بعض ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس پلاٹ ہوتا ہے،
تجارت کے لیے ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، اور وہ اس کے زکوٰۃ دے نہیں سکتا کیونکہ وہ بکے گا تو زکوٰۃ دے گا۔ تو اور دوسرا اس میں یہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے یہ بکتا کتنے میں ہے، یہ 40 میں بکتا ہے یا 50 میں بکتا ہے یا 20 میں یا 30 میں بکتا ہے۔ تو جب وہ اس کو فروخت کرے گا تو جتنی دیر تک اس کی ملکیت میں رہا اس ملکیت کے حساب سے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ 2 سال بعد فروخت ہوا تو 2 سال کی وہ زکوٰۃ اس کی ادا کرے گا، 3 سال بعد ہوا تو 3 سال کی، اگر سال کے دوران فروخت ہو گیا ہے تو جب وہ اگلا مال جب اس کی زکوٰۃ اس مال کی سالانہ کے حساب سے جب بھی اس کا سال پورا ہوگا اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے معاملات میں ایک یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کا مال ہو یا ایک شخص ہے وہ عقلی طور پر جو ہے وہ درست نہیں ہے، معذور ہے ذہنی طور پر، اس کے مال سے بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگرچہ اس پہ شریعت کے دوسرے احکام جیسے نماز وغیرہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ مال پہ فرض ہوتی ہے، شخص پہ فرض نہیں ہوتی۔ اگر اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب بار بار ہم نے ذکر کیا نصاب، نصاب کیا ہوتا ہے؟ مختلف چیزوں کا نصاب مختلف ہے۔ سونا جو ہے اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 595 گرام اگر چاندی کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب ہمارے پاس سونا یا چاندی استعمال نہیں ہوتے، ہمارے پاس نقدی پیسہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس چیز میں کنورٹ کریں گے جو کم قیمت والی ہے۔ اس وقت چاندی جو ہے اس کی قیمت کم ہے، اس لیے اس کو نصاب بنایا جائے گا 595 گرام چاندی کے برابر۔ اب 595 گرام چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس پیسے یا مال تجارت موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اور اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور وہ سونا جو ہے وہ 85 گرام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر ایک گھر میں 2-3 خواتین ہیں، وہ بیٹی کے پاس الگ سونا ہے، ماں کے پاس الگ سونا ہے، اور جو بہو ہے اس کے پاس الگ سونا ہے، تو ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کی ملکیت سب کی اپنی اپنی ہے۔ اگر تو ان کی ملکیت نہیں ہے، گھر کے مالک نے عاریت انہوں نے پہننے کے لیے دیا ہے کہ جب ضرورت ہوگی ہم واپس لے لیں گے، پھر وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ لیکن اگر سب کی ملکیت الگ ہے، بیٹی کی ملکیت الگ، ماں کی الگ اور بہو کی الگ، پھر ان کا سونا اکٹھا نہیں کیا جائے گا، سب کی الگ الگ ملکیت دیکھی جائے گی۔ اونٹ جو ہے وہ ہمارے، لیکن چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے 5 اونٹ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے ورنہ نہیں، بکریاں 40 ہو تو زکوٰۃ ہے، گائے 30 ہو تو زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ وہ بکریاں، گائے یا اونٹ ہے جن کو باہر چرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، جن کو خود لا کے جو ہے وہ چارہ کاٹ کے بازار سے خرید کے ڈالتے ہیں، وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عام تجارت کا جو مال ہے وہ اسی طرح شمار ہوگا، کیونکہ ان کا حساب وہ نہیں ہے۔ وہ چرنے والے اونٹ، چرنے والی گائیں، چرنے والی بھینسیں اور چرنے والی بکریاں وہ اس میں شمار ہوگی۔ غلہ جیسے چاول ہے یا گندم ہے، ان میں 5 وسق اگر ہو، اور 5 وسق جو ہے یہ تقریباً 15 من بنتے ہیں۔ اگر کسی کی زمین سے 600 کلو گندم یا جو یا چاول نکلتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اہم احکام ہیں زکوٰۃ کے جو اس تھوڑے سے وقت میں ہم بیان کر سکتے تھے، باقی اگر کسی کو ضرورت ہو تو جمعے کے بعد وہ دریافت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں جہاں بھی بھائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا وہ مقبول و منظور کرے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عزیزان گرامی، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے رمضان کا انتظار ضروری نہیں ہے. جب بھی کسی کا سال پورا ہوتا ہے، جیسے کسی بچی کی شادی جو ہے اگر وہ شعبان میں ہوئی ہے اور اس وقت اس کے پاس زیورات اکٹھے ہوئے ہیں، یا کسی شخص کو وراثت کسی اور مہینے میں ملی ہے، وہ چاہے شوال میں ملے، وہ ذو الحجہ میں ملے، تو اس حساب سے اس کے توازن کا حساب کرنا چاہیے. یہ بات ذہن پہ رکھیں کہ زکوٰۃ قمری جو مہینے ہیں ان کے 12 جب مکمل ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ ہے. یہ جنوری فروری ان کا حساب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو قمری مہینے ہیں ہمارے انہیں کا حساب کرنا چاہیے اور اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور زکوٰۃ ایڈوانس بھی ادا کی جا سکتی ہے. مثلا ایک شخص رمضان میں ادا کرتا ہے تو وہ پہلے بھی، جس طرح موجودہ حالات اس وقت لوگوں پر بڑی تنگی کا وقت ہے، تو پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ کئی 1-2 سالوں کے بھی پہلے ادا کی جا سکتی ہے. جب وہ سال آئیں حساب وہ اس میں جمع نہیں جو ہے وہ وقت کے حساب سے ہو جائے گی. بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور یہ جو وبا ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو اٹھا لے، اس کو دور کرے، اور جو اس میں مبتلا ہے اللہ اسے تندرستی عطا فرمائے. اللهم رب الناس اذهب بالباس الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا اله الا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو اس کرونا کی یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، وہ جسمانی ہے، وہ مالی، یا اللہ ذہنی بیماری ہے، وہ جسمانی ہے، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بہن بھائی عزیز رشتہ دار جو بھی لوگ جو ہمارے ملک کے غیر ملک کے پوری دنیا میں، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ اس وبا کو ہم سے اور پوری دنیا سے دور فرما دے. یا اللہ اس وبا سے ہم کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس سے محفوظ فرما. یا اللہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ کسی بھی بیماری میں مرض میں مبتلا ہے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے اسٹاف، ہماری نرسز، ہمارے فوجی، ہمارے رینجرز، ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ واپس بھیج دے. یا اللہ جو لوگ مالی طور پر پریشان ہیں اور اس وقت نہایت پریشانی کا عالم ہے، ہر طرف بھوک کا عالم ہے، کاروبار رکے ہوئے ہیں، اللہ ہم عاجز بندے ہیں، اللہ ہم تیری بڑائی کا، تیری کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، اللہ ہم بھی خطا کار ہیں. اللہ یہ گناہ، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے یہ جرموں کی وجہ سے ہم پہ یہ سزا مسلط ہوئی ہے. اللہ ہم کو محفوظ فرما. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ کسی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہم کو
توفیق عطا فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم کو محفوظ فرما اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد کر دے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان مسجدوں کے تالے کھول دے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ رمضان ہمارے لیے عبادت کا بھی مہینہ ہو خوشی کا بھی مہینہ ہو ہر قسم کی پریشانی کو رمضان سے پہلے پہلے اللہ دور فرما دے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى